اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دعا مانگوں گی، ایسی دعا شیئر کروں گی جسے سن کر آپ نے صرف آمین آمین کہنا ہے، اپنے دل ہی دل میں اپنی حاجات کو رکھتے ہوئے اور میری دعا کو سنتے ہوئے آمین آمین کی صدائیں جاری رکھنی ہیں، اور اس بابرکت دعا کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلات کو آسان کرے گا، مشکلات کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا اور ہماری ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ ایسی بابرکت دعا ہے جسے آپ شب قدر کی ہر رات میں سنیں، رمضان کے آخری عشرے کے ہر دن میں سنیں، ہر رات میں سنیں، لیکن شب قدر کی رات میں یہ دعا ضرور سنیں اور آمین کہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، آپ کا اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو چلیں دعا شروع کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ کریم ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش اور مغفرت ضرور کرے گا اس بابرکت مہینے کے برکت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں جتنی بھی زیر زبر شد مد کی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما کے اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ اور پاک زوجہ مطہرات کو، اہل بیت کے گھرانے کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے ہمارے مولا، اس کا ایصال ثواب 1,24,000 پیغمبر، اولیاء کرام، شہداء کرام، تبع تابعین کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ کربل کے میدان میں جنہوں نے شہادتیں پیش کی ان سب کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اس کا ثواب ان تمام مومنین، مومنات، مرد، عورت، بچیوں اور بچوں کو پیش کرتی ہوں جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں، مولا ان کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے سمندروں اور پہاڑوں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری دعاؤں اور صداؤں کو سن لے۔ مولا ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بہت ہی گناہ گار بندے ہیں، مولا ہم تیرے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مولا ہمارے اگلے پچھلے تمام صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں اور خطاؤں کو، نافرمانیوں کو مولا معاف فرما۔
ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ، ہمیں معاف فرما۔ مولا ہم گناہ گار سہی، خطا کار سہی، نافرمان سہی مولا، تیرے نبی کے امتی ہیں مولا، ہمیں بخش دے۔ اے اللہ رب العزت، ہم گناہ گار بندے تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا ہم کس کے در پہ جائیں، ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں مولا، ہم کس کے آگے گڑ گڑائیں، ہم کس سے خطاؤں کی معافی مانگے مولا۔ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے سوا کوئی ہمیں بخشنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں مولا۔ ہمارے پاک پروردگار، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جا۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو، اور تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادب کرنے والے بندوں میں ہمیں شمار فرما، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نیک اور پاکیزہ ادب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ہمارے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ مولا، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ مولا، غیبی طریقے سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے مولا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا مانگنے سے قاصر ہے مولا، بن مانگے ہی ہمیں عنایت فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اور مولا، جس نے دعا کے لیے کہا ہے مولا، اور جس نے نہیں بھی کہا، ان سب کی پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا، جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے، جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں مولا، اپنے نبی کے صدقے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، اور مولا اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں مولا، اپنے نبی کے وسیلے سے اور اپنی رحمت سے مولا ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ جہنم کی آگ سے مولا ہمیں نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنانا۔ یا اللہ، ہمارے عزیز و قارب میں سے جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں مولا، ان سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔
یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا، جنت الفردوس میں مقام بنانا، مولا جنت کے اعلیٰ درجات سے انہیں درجات عطا کرنا، جنت کی وادیوں میں سے انہیں وادیاں عطا فرما، یا اللہ انہیں جنت کے محلات سے محلات عطا کرنا، مولا جنتی دسترخوان عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہمیں نیک اعمال کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا جتنے بھی میری مائیں بہنیں پریشان ہیں، بھائی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور مولا جن میری بہنوں اور بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مولا ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما، اور مولا کامیابیاں ہمارے قدم چومے، یا اللہ ہمارے نصیب اور مقدر کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم گناہ گاروں کے نصیبوں کو کھول دے، مولا سب کے رزق کو وسیع و کشادہ فرما، سب پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرما، سب کے نصیب اور مقدر کو کھول دے، اور مولا سب کے نصیب کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دے۔ مولا ہم نے جو مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مولا شب قدر کی بابرکت راتوں کے صدقے مولا ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، مولا شب قدر کے وسیلے سے ہم گناہ گاروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرما، بخشش فرما، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مولا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو ایمان پر ہی گزرے اور ایمان پر ہی ختم ہو، مولا شب قدر کی رات کے صدقے مولا تمام لوگوں کے کاروبار میں اضافہ فرما، مولا رزق و دولت کو وسیع و کشادہ فرما، مولا دنیاوی ضروریات کو پورا فرما، مولا تیرے سوا ہم کس کے در پہ جائیں، یا اللہ کس کے آگے گڑ گڑائیں، کس کے آگے روئے، مولا تو ہی ہماری دعاؤں اور صداؤں کو سننے والا بڑا ہی غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا رحمان ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، غنی ہے، یا اللہ تو ہی مجیب ہے، یا اللہ تو ہی حسیب ہے، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر آج کی میری ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اور جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، مولا ان کی صداؤں اور دعاؤں کو بھی سن لے، مولا بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں مولا انہیں نیکی کے رستے پر چلنے والا بنا، والدین کا فرما بردار بنا، اور مولا جو بھی بھائی ماؤں کے بچے بہنوں کے بھائی مولا پردیس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی بھی قسمت اور مقدر کو کھول دے، یا خدارا خیری سلامتی وہ اپنے وطنوں کو آئیں، اور جو مقصد لے کر وہ یا اللہ پردیس میں گئے ہیں ان کے مقصد کو پورا عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، مجھے نہیں پتا میں کن الفاظوں سے تجھ سے مانگ رہی ہوں، مولا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کی لاج رکھنا، اور مولا میں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی بن مانگے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ مولا جب ہمیں واپسی ہو تو لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مولا آخر میں پھر تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں، مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری بخشش اور مغفرت فرمانا، اور ہماری تقدیر کو کھول دے، ہمارے نصیب کو کھول دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔